الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حضرات، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں. پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ یا نبی اللہ. سب سے پہلے تمام ہی مسلمانوں کو 12 ربیع الاول کی بے شمار مبارکباد. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمارے اس جلوس محمدی کو اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اللہ رب العزت نے اپنے رسول کو جب دنیا میں بھیجا تو ارشاد فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اے رسول، جو پیغام اللہ نے تمہیں لے کر کے بھیجا لوگوں کی جانب، اسے صحیح طریقے سے لوگوں تک تمہیں پہنچانا ہے. اور وہ پیغام تھا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو آپ کی آمد کا مقصد کیا تھا؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. اللہ قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ رسول کو اس لیے بھیجا گیا کہ رسول کی آمد سے پہلے لوگوں کے اندر جو گندگیاں تھی ان کے ظاہر میں، ان کی باطن میں، اللہ نے اپنے رسول کو بھیجا کہ اے محبوب تم جاؤ اور جانے کے بعد لوگوں کو ساری گندگیوں سے پاک کر دو. ظاہری گندگی سے بھی تمہیں پاک کرنا ہے اور باطنی گندگی سے بھی تمہیں پاک کرنا ہے. اور رسول نے پاک و صاف کیسے کیا؟ آپ تاریخ اسلام پڑھیں اور دیکھیں کہ جو قوم پہلے رہزن تھی اب وہ رہبر بن گئی تھی. جو قوم پہلے جھوٹ بولتی تھی اب وہ صادق و امین بن گئی تھی. پہلے جو قوم خیانت کرتی تھی اب وہ امانت دار بن گئی تھی. پہلے جو قوموں کے ہاتھوں میں شراب کے پیالے ہوا کرتے تھے اب ان کے ہاتھ میں اللہ کی کتاب ہوا کرتی تھی. پہلے اس قوم کی زبان پر گالیاں ہوتی تھی، بدتمیزیاں ہوتی تھی، لیکن رسول کے آنے کے بعد ان کی زبان پر قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں بلند ہوتی تھی. یہ تبدیلی آئی کیسے؟ یہ تبدیلی میرے نبی کی آمد سے آئی، میرے رسول کی آمد سے آئی. جو قوم چور تھی رسول نے انہیں دین کا رہبر بنا دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، ہاتھ کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر گھوڑوں کے عادی بن گئے. کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. پورے ماحول کو رسول عربی نے تنے تنہا تبدیل کر دیا اور ہر پہلو پر بات کی. کبھی چھوٹوں کی شفقت کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں من لم یرحم صغیرنا فلیس منا. اے لوگوں سن لو، جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ اسلام کے طریقے پر نہیں ہے. کبھی بڑوں کی عزت کے لیے ارشاد فرماتے ہیں من لم یوقر کبیرنا فلیس منا. جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے. کبھی پڑوسیوں کے حق کو بیان کرتے ہوئے میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم جارہ. اے لوگوں سنو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ
وہ اپنے پڑوسی کی عزت کرے، کبھی مہمانوں کی عزت کرواتے ہوئے میرے رسول نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ اے لوگوں سن لو، جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کے اوپر لازم و ضروری ہے کہ اپنے مہمانوں کی عزت کرے، کبھی غریبوں کی عزت بڑھاتے ہوئے میرے رسول ارشاد فرماتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں اللہم احیینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ کبھی غریبوں کی عزت بڑھانے کے لیے رسول دعائیں کرتے ہیں، اے میرے مولا جب تک میں زندہ رہوں مجھے غریب تو رکھنا، جب مجھے موت دینا تو غریبی کے عالم میں دینا، اور اے میرے مولا جب قیامت کے دن مجھے اٹھایا جائے تو غریب لوگوں کے ساتھ مجھے اٹھایا جائے۔ ہر پہلو پر رسول نے بات کی۔ پہلے جو قوم آپس میں لڑتی اور جھگڑتی تھی، اب وہی قوم کہتی تھی انما المؤمنون اخوہ، سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ پہلے جو قوم دوسروں پر ظلم کرتی تھی، اب وہ قوم یہ ترانے پڑتی تھی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہے، دوسرے انسان سلامت رہے۔ پہلے جو قوم خیانت کرتی تھی، اب وہ یہ ترانے پڑتی ہوئی نظر آتی تھی من غشنا فلیس منا، جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے رسول نے جھوٹ کو بھی ختم کیا، میرے رسول نے خیانت کو بھی ختم کیا، میرے رسول نے ظلم کو بھی ختم کیا، ہر چیز کو ختم کیا۔ اب بتاؤ میرے رسول نے جب ہم پر اتنا رحم فرمایا ہے، اتنا کرم فرمایا ہے، تو ایک صادق مومن تو یہی کہتا ہوا نظر آتا ہے جو بریلی کے تاجدار نے کہا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ خبر کتنے تارے چھپ گئے پر نہ ڈوبا نہ ڈوبے ہمارا نبی، حق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔ ہم زدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ رسول نے ہر پہلو کو بیان کیا، مزدور سے لے کر کے مالک تک، عامل سے لے کر کے حاکم تک، ہر انسان کے حقوق کو بیان کیا۔ کہیں مزدوروں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں ہم اخوانکم خولکم جعلہم اللہ تحت ایدیکم فمن کان اخوہ تحت یدیہ فلیطعمہ مما یاکل ویلبسہ مما یلبس ولا تکلفوہم ما یغلبہم فإن کلفتموہم فاعینوہم۔ میرے رسول مزدوروں کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں سنو، تمہارے یہاں پر جو کام کرتے ہیں انہیں اپنا غلام مت سمجھنا، یہ تمہارے غلام نہیں ہے بلکہ یہ تمہارے بھائی ہوا کرتے ہیں۔ اگر تمہارا بھائی تمہارے ماتحت رہ کر کے، تمہارے انڈر رہ کر کے اگر کام کرتا ہے فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، تو اسے وہ کھلایا کرو جو تم کھاتے ہو، اسے وہ پہنایا کرو جو تم پہنتے ہو۔ مجھے بتاؤ دنیا کا کوئی انسان ایسا ہوگا جو اپنے یہاں پر کام کرنے والے کو ایسا لباس پہناتا ہوگا جو خود پہنتا ہوگا؟ کیا ایسا کھانا کھلاتا ہوگا جو خود کھاتا ہوگا؟ لیکن میرے رسول نے یہ فرمایا کہ نہیں، تمہیں وہ پہنانا ہے جو تم پہنتے ہو، وہ کھلانا ہے جو تم کھلاتے ہو۔ اور کہا ہی نہیں بلکہ کر کے بھی دکھایا۔ اللہ کے رسول کے خادم تھے جن کا نام حضرت انس تھا، کہتے خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین فما قال لی اف قط۔ حضرت انس کہتے ہیں میں نے رسول کی 10 سال خدمت کی لیکن کبھی بھی رسول نے مجھ سے اف نہیں کہا، اور کہتے ہیں میرا عالم تو یہ تھا میں رسول کی جوتیاں لے کر کے اللہ کے رسول کے پیچھے پیچھے رہا کرتا تھا۔ کبھی آپ کی جوتیاں میرے ہاتھ میں ہوتی تھی، کبھی آپ کی جوتیاں میرے بغل میں ہوتی تھی، لیکن جب کھانے کا وقت ہوتا تھا میرے رسول کا عالم کیا ہوتا تھا؟ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کنت آکل مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب کھانا کھایا کرتا تھا تو اسی پلیٹ میں کھانا کھایا کرتا تھا جس میں رسول کھانا کھایا کرتا تھا۔ دنیا میں کوئی ہوگا ایسا انسان؟ آپ تاریخ کا جائزہ لے لیں، ایسا انسان آپ کو نہیں مل سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں اسلام پر کیچڑے اچھالتے ہیں، اسلام پر لوگ اعتراض کرتے ہیں، کبھی رسول کے کردار پر بات کرتے ہیں، کبھی رسول کی اخلاق پر بات کرتے ہیں، کبھی قرآن کی آیتوں پر بات کرتے ہیں، کبھی ام المؤمنین سیدہ عائشہ پر بات کرتے ہیں۔ طرح طریقے کے اعتراض آج لوگ اسلام پر کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اسلام کے تعلق سے شک و شبہ ڈال دے، ان کے اندر شکوک پیدا کر دے، ان کے اندر تذبذب پیدا کر دے۔
یہ کوششیں کرتے رہتے ہیں، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دے، لیکن نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ قسم خدا کی جب جب اسلام پر اعتراض ہوا، جب جب رسول پر اعتراض ہوا، محمد عربی پر اعتراض ہوا، ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے ہر دور میں لوگ رہے۔ جنگ احد میں جب اللہ کے رسول کی عزت پر بات آئی، صحابہ وہاں موجود تھے ناموس رسالت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ پہلی صدی میں جب ناموس رسالت پر بات کی گئی، رسول کی عزت کی بات کی گئی، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کی۔ حضرت امام مالک نے پہلی صدی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کی۔ تیسری صدی میں امام احمد بن حنبل نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جا کر کے ناموس رسالت کی حفاظت کی۔ چوتھی صدی میں امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیل کی سلاخوں کے پیچھے ناموس رسالت کی جا کر کے حفاظت کی۔ یہ پہلے سے جب جب رسول کی عزت پر بات کی گئی، ہم ہر چیز میں سودا کر سکتے ہیں لیکن ناموس رسالت پر کبھی سودا نہیں کر سکتے۔ ہم ہر چیز پر خاموش رہ سکتے ہیں لیکن ہمارے رسول کے کردار پر بات آئے، رسول کے اخلاق پر بات آئے، اس پر ہم خاموش نہیں رہ سکتے۔ ہم دنیا کو یہ بتائیں گے کل بھی ناموس رسالت پر، رسول کی عزت پر پہرا دینے والے موجود تھے اور آج بھی موجود ہیں۔ ہم سب سے یہی کہیں گے کہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے، اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو دیکھے، اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ بتلا دو ادائے دی کو، غیرت مسلم زندہ ہے، دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی۔ رسول کی عزت پر جب بات آئے گی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ رسول کی سیرت کو آپ پڑھیں، نبی جب دنیا میں تشریف لائے، آج تو لوگ حاکم ہوتے ہیں، اگر سلطنت حکومت ہاتھ میں آتی ہے ظلم و زیادتی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں ذات پات کی بنیاد پر کبھی عبادت خانوں سے روکا جاتا ہے، کبھی ذات پات کی بنیاد پر سبزیاں خریدنے سے روکا جاتا ہے، کبھی ذات کو دیکھ کر کے پانی پلانے تک سے منع کر دیا جاتا ہے، کبھی مذہب کو دیکھ کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا اسلام ہمیں ایسی تعلیم نہیں دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی الا بالتقوی، الناس من آدم وآدم من تراب۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کسی عربی کو کسی اجمی پر، کسی اجمی کو کسی عربی پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے مگر افضل وہ ہے جس کے دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، جس کے دل کے اندر اللہ کا ڈر ہے، سب سے افضل وہ ہے۔ مجھے بتاؤ تم تو ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق کرتے ہو، لیکن مسلمانوں کا کریکٹر ایسا نہیں ہے، نبی کے دین ایسا نہیں ہے۔ آج پنجاب کی سرزمین پر جا کر کے دیکھ لو، جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم سیکولر ہیں اور ان کے چہرے پر سیکولر کا مکھوٹا لگا ہوا ہے، انہوں نے ان کی مدد کرنے سے چہرے کو پھیر لیا، دین کو دیکھ کر کے، مذہب کو دیکھ کر کے ان کی مدد کرنے سے چہرے کو پھیر لیا۔ آپ دیکھیں ویڈیو میں وہاں بھی اگر کوئی ان کی مدد کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہی محمد عربی کے غلام ہیں، کبھی انہیں پانی پلا رہے ہیں، کبھی انہیں کھانا کھلا رہے ہیں، کبھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ اس لیے کہ ہمارے دین نے ہمیں یہ سکھایا ہے اگر کتا بھی پیاسا اگر مر جائے، کتا بھی اگر پیاس سے مرتا ہو، بلی بھی اگر پیاس سے مرتی ہو، کسی نے اس کے منہ میں ایک پانی کا قطرہ اگر ڈال دیا تو کل قیامت کے دن یہ بھی اس کے کام آئے گا۔ پھر ہم کسی انسان کو مرتا ہوا کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ رسول کی عزت پر آچ آئی تو یاد رکھنا ہم ہر چیز میں سمجھوتا کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت پر، رسول کی عزت کی خاطر ہم اپنے باپ کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار، ہم اپنی ماں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار، ہم اپنے جان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار۔ ہم کیوں ہے بالکل سب کچھ اپنا تن من دھن سب رسول کی عزت پر اگر بات آئی تو ہم قربان کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ اس لیے کہ ہماری سانسیں ہوا ہے، جب تک نبی کی حمد و ثنا کریں گے، رگوں میں جب تک لہو رہا ہے نبی کی صدا کریں گے، اور زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے۔ اور ان کی عزت پہ حرف آیا، ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ دیکھو میرے نبی کی شان، لیکن آخر میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں، اسلام کا بالکل پاک و صاف ہے، لیکن ہمارا مسلمانوں کا جو عمل ہے وہ پاک و صاف ہے۔
ہمیں ضرورت اس بات کی ہے آج کا انسان ہمارے کردار کو دیکھ کر کے اسلام کا اندازہ لگاتا ہے. ہم اگر جھوٹ بولتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام جھوٹ بولنے کی دعوت دیتا ہے. ہم چوری کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام چوری کی دعوت دیتا ہے. ہم خیانت اگر کرتے ہیں تو لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام خیانت کی دعوت دیتا ہے. ہم اگر کسی کو بدتمیز بولتے ہیں تو اسلام لوگ یہ سمجھتے ہیں اسلام انہیں گندگی کی اجازت دیتا ہے. اس لیے ہمارے اوپر لازم و ضروری ہے کہ ہم اپنے کردار کو صاف کریں, اپنے عمل کو صاف کریں. ہم اپنے عمل کو کردار کو بالکل صاف کر لے تاکہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر کے کہے کہ جب یہ ایسے ہیں تو ان کے محمد عربی کیسے ہوں گے, جب ان کے گلا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی. محتاج کا جب یہ عالم ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. لبیک 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 یا رسول